ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام اور وشیش کر بانسف کے میرے بہت ہی جگری دوست اور ساتھی، انہیں کی محنت اور قربانی سے آیا ہے. نوجوانوں کو اگر ایک میچور لیڈرشپ مل جائے جو سمجھدار بھی ہو اور بہادر بھی ہو، اور وہ نوجوان پورے ڈسپلن کے ساتھ پوری ہمت اور وفاداری کے ساتھ اس پریورتن اور اس سدھار اور اس چینج کے لانے کے لیے اپنی جوانی کی شکتی کو لگا دیں تو برے سے برے سماج میں زبردست سدھار آ جاتا ہے. تاریخ اس کی سینکڑوں بار گواہی دے چکی ہے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور انصاف پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے. جو سچائی کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، وہ یہ بات جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ انسانی تاریخ میں گلوبل اسٹیج پر، عالمی سطح پر جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، سب سے بڑا سدھار ہوا ہے، سب سے بڑا پریورتن آیا ہے، ایک ایبسولوٹ چینج اور ریفارم آیا ہے، وہ انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجے گئے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ، اور انہوں نے صاف صاف نوجوانوں کی یوگدان، نوجوانوں کا حصہ اس تبدیلی میں، اس پریورتن میں، اس چینج میں نوجوانوں کی جو قربانیوں کی بھاگیداری تھی، اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ نصرت بالشباب، کہ مجھے جو اپنے اسٹرگل میں کامیابی ملی، اپنے کوشش اور ابھیان میں جو مجھے سفلتا ملی، وہ نوجوان میرے ساتھیوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملی. اس لیے آج میں خاص طور پر اپنے بہت ہی پیارے نوجوان ساتھیوں سے کچھ اسی سلسلے کی ضروری بات تھوڑے سے وقت میں کرنا چاہتا ہوں. کیا اس بات میں کوئی شک ہے دوستو کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات میں اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جو ویوستھا ہے، اس میں زبردست پریورتن کی ضرورت ہے، زبردست تبدیلی کی ضرورت ہے. کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روزانہ مرڈر بڑھتے ہیں، ریپ کیسز بڑھتے ہیں،
ایک عجیب طرح کی درندگی انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اور مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ نفرت اور دشمنی کا نشانہ بن رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمیں پوری بات نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، کیسے اس کو سدھارا جا سکتا ہے۔ جب تک انسان اندر سے نہیں بدلے گا، سرکار کے بدل جانے سے ماحول نہیں بدل پائے گا۔ انسان کے اندر کے جذبات، اس کی آستھائیں، اس کی پرائرٹیز، اس کی ترجیحات، اس کے شوق، اس کے پلانس، زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے سلسلے میں اس کے خواب، جب تک یہ نہیں بدلیں گے، جب تک یہ نہیں بہتر ہوں گے، کسی سطح پریورتن سے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں کوئی ایسا پروگرام ہونے لگتا ہے تو ہمارا پرشاسن پریشان ہونے لگتا ہے، ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ، ہمارے سیکورٹی کے افسران وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اور ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ آپ بھی اگر پرشاسن میں ہوتے، ہم آپ بھی اگر ایسی کسی ڈیوٹی کو سنبھالے ہوئے ہوتے تو ہم بھی پریشان ہیں۔ ہم کو بھی یہ گھبراہٹ اور چنتا ہوتی کہ کہیں کوئی دنگا نہ بھاگ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جلسوں میں نفرتوں کا جواب نفرت سے دیا جاتا ہے، غصے سے دیا جاتا ہے، لڑانے دلانے کی باتوں سے دیا جاتا ہے۔ اب ایسے میں اگر ضلع پرشاسن پریشان نہ ہو تو کیا کرے؟ لیکن جب ان کو کہیں پر نظر آتا ہے کہ یہاں کا پیغام کچھ اور ہے، یہاں کا سندیش کچھ اور ہے، یہاں کا میسج کچھ اور ہے، تو میری زندگی میں سینکڑوں تجربے ہو چکے ہیں کہ جلسے کے شروع میں پرشاسن نے پریشانی کا اظہار کیا، جلسے کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ میں بہت ہی ایک پازیٹیو سوچ کا انسان ہوں، لیکن جب انہوں نے پورے جلسے کو سنا، پوری بات سنی، تو ان کے سینئر آفیسرز نے آ کر خود کہا کہ پہلے تو ہم معافی چاہتے ہیں، ہم کو صحیح اندازہ نہیں تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ آپ ہر مہینے نہ صحیح ہر 2-3 مہینے میں ایک بار آ جائے گا۔ دیکھو ہمارا یہ ملک جو ہے اس میں بہت صلاحیتیں ہیں، بڑے ریسورسز ہیں، شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے پاس
اتنے ریسورسز ہوں، ہیومن بھی اور فائنینشیل بھی. جتنا مین پاور ہمارے ملک میں ہے، چائنا کے بعد دنیا میں کسی کے پاس نہیں. جتنی سورج کی روشنی اور توانائی پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں یہ سورج کی توانائی اور سولر انرجی سے کتنا بڑا کام لیا جانے والا ہے. اور جس ملک کے پاس سورج کی روشنی اور توانائی زیادہ ہوگی وہ بہت طاقتور ملک بن کر رہے گا. ہماری ملک کی زمین سونا اگلتی ہے، بہت ہی فرٹائل، بہت شاندار زمین ہے. ہمارے اللہ نے، انسانیت کے مالک نے ہمارے ملک کو دی. کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم کو علیہ السلام ہمارے ہی ملک کی سرزمین پر اتارا تھا. علماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی آسانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت آدم اور حوا کی زمین پر اتارے جانے کا تذکرہ ہے. قرآن کی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے تذکرہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ان آیتوں کی تفسیر میں سب سے بڑے اور متفق علیہ مفسروں میں سے ایک، قرآن کی تشریح کرنے والے ہمارے پوری اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ماہر علماء میں سے ایک علامہ حافظ ابن کثیر، انہوں نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر میں وہ حدیثیں نقل کی، کئی سندوں کے ساتھ وہ روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے یقینی طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام بھارت کے ایک حصے میں اترے تھے. کوئی تو وجہ تھی جس کی وجہ سے اس زمین کا انتخاب کیا گیا تھا. ہمارا یہ دیش تاریخ کے مختلف اسٹیجز سے گزرتے گزرتے اب ایک بہت نرنائک دور میں داخل ہو گیا. بہت ہی فیصلہ کن اسٹیج ہے. یا تو یہ ملک دنیا کی ظالم، ریسسٹ، نسل پرست، فیشسٹ، فسطائی طاقتوں کا ساتھ دینے والا بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یا یہ ملک مظلوموں کی مدد کر کے پوری دنیا میں مظلوموں کو ان کا حق دلانے والی طاقت کو لیڈ کر سکتا ہے. یہ دو جگہ موڑ پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. 12 سال کی عمر سے میں بھارت کی تاریخ کو پڑھتا رہا ہوں. جو لوگ یہاں سماج سدھار کرنے والے مہاپروش آئے، جو رشی منی اور پیغمبر آئے، جنہوں نے شاندار تعلیمات دی، جنہوں نے پریورتن کے لیے زبردست سنگھرش کیا، شاید ہی کوئی بچا ہو جس کی میں نے ہسٹری اپنی بساط کے مطابق پڑھنے کی کوشش نہ کی. بہت ہی رچ تاریخ ہے. لیکن جب سے یہاں ایک گروہ آیا، ایک ایسا گروہ آریئنس کا جس کے مزاج ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کے اصلی باشندوں کو، وہاں کے مول نواسیوں کو
وہاں کے لوگوں کو مارو، کرش کرو، کمزور کرو، غلام بناؤ، باندیاں بناؤ. میں نہیں جانتا کہ کتنے ہمارے یہاں نوجوان ورلڈ ہسٹری کے پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، کیونکہ میں اس وقت اپنے انہی نوجوانوں سے ہی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں زیادہ تر انگریزی اور ہندی کے الفاظ بول رہا ہوں اور ان چیزوں کے حوالے بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں. آرینس جس ملک میں گئے ہیں، پلیز نوجوانوں ان کی تاریخ پڑھ. اب تو آپ کے لیے پڑھنا اتنا آسان ہے کہ آپ کے موبائل میں لائبریری موجود ہے، لاکھوں کتابیں موجود. آپ گوگل پر سرچ کیجیے، آپ پڑھیے کہ آرینس نے کیا کیا ہے کینیڈا میں، آرینس نے کیا کیا آسٹریلیا میں، آرینس نے کیا کیا جرمنی میں، آرینس نے کیا کیا امریکہ میں. جس ملک میں گئے، آج جو امریکہ میں لوگ حکومت کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں، یہ امریکہ کے مول نواسی بالکل نہیں ہیں. اور یہ بات میں یہاں میوات میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. اللہ کا بہت کرم ہے کہ امریکن کانگریس کی لائبریری میں، جس میں فارن منسٹری، امریکہ کی فارن منسٹری کے لوگ تھے، چوٹی کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈرز بھی تھے، ریپبلکن پارٹی کے لیڈرز بھی تھے، وہاں میں نے یہ تاریخ بیان کی کہ آپ سب جو اس وقت امریکہ پر رول کر رہے ہیں، یو آر ناٹ اوریجنل سٹیزنس اور نیشنلز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ نہیں امریکہ کے اصلی باشندے. یہاں کے اصلی باشندے ریڈ انڈینز ہیں. اور وہ ریڈ انڈینز کا حال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ اللہ کرے کبھی ایک آدھ دفعہ امریکہ جائیں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اب امریکہ جائیں تو اپنی پینٹ پھڑوا کر چلے آئیں. عجیب فیشن ہے پھٹی ہوئی پینٹ دیکھ کر دل ترس آتا ہے، اور دل چاہتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے چندہ کریں اور ان نوجوانوں کو دیکھ بھیا پینٹ سلوا لو. یہ بھی فیشن ہے کہ یہاں گھٹنوں پر سے پینٹ پھٹی ہوئی ہے. اور نوجوانوں برا نہ ماننا، ایک فیشن اور ہے، امید ہے کہ میوات میں نہیں آیا ہوگا، کہ اس پر لکھواتے ہیں آئی لو یو، اور لکھواتے بھی کہاں ہے میں نہیں بتاؤں گا، تم جانتے. یا کسی اچھی جگہ لکھوا دو، یہ پیچھے لکھواتے ہیں اس کو آئی لو یو، یہاں تک کوئی گرا بھی نہیں لکھوا دو. ارے اپنے گال پہ لکھوا لو آئی لو یو، کہ پیشانی پہ لکھوا لو. کوئی خچر کتا بھی نہیں لکھوائے گا وہاں پر آئی لو یو. کیا اندھا پن ہے نوجوان، اپنا کوئی چوائس ہی نہیں، اپنی کوئی پسند ہی نہیں. کسی کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے کسی فلم میں، تو نوجوانوں نے اپنا ایک ناخن بڑھا دیا، جیسے کوئی بچو. دیکھ کر چھوٹے بچے تو شاید پیشاب کرتے. میرے جیسے مولوی کو دیکھ کر یہ لگا کہ شاید غریب آدمی ہے، نیل کٹر کھو گیا، دوسرا نیل کٹر خرید نہیں سکا، تو وہی چندہ کر کے اس کے ناخن کاٹ دو. کسی نے بال عجیب طرح کے کر لیے، آج کل جیسے ہوتے، جیسے سامنے کبوتر کا گھونسلہ اور نیچے چونٹیوں کے رہنے کی جگہ. یہ فیشن ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں دین کے علم میں غلامی سے آزاد کر دیا، ہمیں آزاد بنا دیا، ہمیں اختیار دیا کہ موسم کے لحاظ سے، اپنے کلچر اور تہذیب کے لحاظ سے، آسانی کے لحاظ سے جو لباس تم کو اچھا لگے وہ پہنو. یہ کیا کہ فلاں نے یہ پہن لی تو ہم بھی پہنیں. ایک انگریز لکھنؤ کے اسٹیشن پر ایک پلیٹ فارم پر
کافی اسٹال میں کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا. اس کے بغل میں ہمارا کوئی نوجوان بھی کھڑا تھا. اس انگریز کے کافی کے مگ میں غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا گر گیا. تو اس نوجوان نے چپکے سے کنکھیوں سے دیکھا اور یہ سوچا کہ شاید جب فیشن بدل گیا ہے اب کافی میں برف ڈال کر پینا فیشن ہے. تو اس نے اپنا بھی مگ بڑھا دیا کہ بھائی صاحب ایک برف اس میں پلا. اتنے بے عقل ہیں ہماری ینگ یوتھ ہماری. کوئی اتنا ڈیسیشن ہی نہیں. کیا میں کہہ رہا تھا بات اس خدا کرے کہ آپ کو کبھی امریکہ جانے کا آرین سمجھ آرینس جہاں بھی گئے اب پڑھو ہسٹری. آرینسی جب ہمارے یہاں آئے تبھی یہ مورتی پوجا شروع ہوئی. آرینس جب ہمارے یہاں آئے تبھی یہ شودر کا نظام بنا. کیونکہ بھارت کے مول نواسیوں کو یہاں کے اصلی باشندوں کو انہوں نے اپنا غلام بنایا اور لاکھوں یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کا مرڈر کیا. ہسٹری کی کتابوں میں ساؤتھ انڈیا میں یہ بات ریفرنس کے ساتھ پروف کی جاتی ہے کہ کروڑوں انسانوں کو یا لاکھوں کو مارا اور جو بچ گئے ان کو شودر بنا دیا, ان کو بالکل غلام بنا دیا, جانور سے زیادہ بدتر بنا دیا. اور من گھڑت قسم کی کہانیاں یہ تک لکھ ڈالی کہ اگر شودر کے کان میں کوئی ویدوں کا منتر اگر پڑ گیا, اس نے سن لیا, تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے, اس لیے کہ شودر کو گیان حاصل کرنے کی انمتی نہیں. یہ آرینس کا کام ہے بھائی, یہ بھارت کے لوگوں کا کام نہیں ہے. بھارت کی اصلی سنسکرتی, بھارت کا جو اصلی تہذیب اور کلچر, اس میں بہت بڑوں کا ادب اور آدر و سمان ہے. اس میں پیروں کو چھونے کا جو کلچر ہے, ہم پیروں کے چھونے کے کلچر کو انکریج نہیں کرتے, اس لیے کہ اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ایک انسان چھوٹا اور ایک انسان بڑا. لیکن یہ ایک کلچر ہے جس میں بڑوں کا ادب اور احترام ہوا کرتا تھا. اسلام کیا ہے میرے عزیز نوجوانوں؟ اسلام صرف جمعے کی اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. اسلام کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا نام نہیں ہے. اسلام کا بنیادی ایک بہت بڑا مقصد سماج کے تمام مظلوم اور دبے کچلے لوگوں کو اپنی جان مال کی قربانیاں دے کر ان کو انصاف دلانا ہے. یہ مقصد ہے اسلام. قرآن میں وہ آیت جو میں نے ابھی شروع میں پڑھی تھی, اور اس مضمون کی میں کم سے کم 40-50 آیتیں ابھی پڑھ سکتا ہوں. میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی کہ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان دبے کچلے مظلوموں کی مدد کے لیے, وہ دبے کچلے مظلوم جو مرد ہیں, یا وہ دبی کچلی عورتیں, یا وہ دبے کچلے بچے, ان کو ان کا حق, ان کی عزت, ان کا ادھیکار, ان کا سمان دلانے کے لیے تم آخر اپنی جان کی بازی کیوں نہیں لگا رہے؟ لوگ کیونکہ پڑھتے ہیں نہیں, سنی سنائی باتیں ہیں, اس لیے طرح طرح کی عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جہاد میں اسلام تلوار سے پھیلا, ملکوں میں نکل گئے لوگ اور وہاں انہوں نے تلوار چلائی اور لڑائی کر کے مجبور کیا لوگوں کو اسلام لانے پر. جھوٹ کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے.
اس کی بالکل الٹی بات ہے. دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جنہوں نے دو بڑی طاقتوں نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا رکھا. پوری دنیا کے انسان 24 گھنٹے مزدوری کرتے، پھر بھی ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل پاتا تھا. وہ ٹیکس ادا کرتے تھے، بھاری ٹیکس ادا کرتے تھے. اور وہی آرین نسل کے لوگ وہ سطح پر قابض تھے. وہی لوگ تھے. عجیب نسل ہے یہ دنیا میں. اب تو ایک نئی بات پیدا ہوئی کہ جب تھوڑا گیان عام ہونے لگا اور لوگ پڑھنے لگے. اب میرے جیسے مولوی نے چاروں ویداس پڑھے، میں نے قرآن پڑھے، بھوشیہ پران میں نے کم سے کم 11-12 بار پڑھا، میں نے اپنشد پڑھے، گیتا کے 16 ایڈیشن میرے پاس موجود ہیں. تو جب یہ چیزیں پھیلنے لگی اور دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ کیا لکھا ہے ان کتابوں میں. ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شودروں کو مارو، مہیلاؤں کو بھی مارو، ان کو بھی مارو، ان کو بھی مارو. یہ کیا ہے بھائی؟ کیا یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا دھرم ہو سکتا ہے؟ تو مجبوراً کہنا پڑا ایک بہت ہی ریسپیکٹڈ لیڈر کو، جن کا ہم اس لحاظ سے بہت احترام کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی این جی او کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی این جی او کے سرسنچالک ہیں. ان کو کہنا پڑا کہ یہ ان گرنتھوں میں خدا کی طرف سے چیزیں نہیں آئی تھیں، یہ پنڈتوں نے پڑھا. کم سے کم آپ نے اتنا تو مانا کہ ان کتابوں میں گڑبڑ ہوئی ہے. بہت مبارک. یہاں تک تو آپ پہنچے. یہ جن سنگٹھنوں کی کوششوں سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، ان سنگٹھنوں میں سے ایک بہادر سنگٹھن بامسف ہے. انہوں نے پورے دیش میں جو محنت کی ہے، وہ محنت جو کبھی مہاتما جیوتیبا پھلے نے کی تھی، وہ محنت جو کبھی سوامی نائکل پریار نے کی تھی، وہ محنت جو کبھی کاشی رام جی نے کی تھی، اور ایک بہت اکیڈمک لیول پر کنچن یارائی نے وہ محنت کی. کتنے انٹلیکچوئلس نے وہ کتابیں لکھی. میں کتنے ان کے سیمینارز میں شریک ہو چکا ہوں، کتنے ان کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شریک ہو چکا ہوں. اب جب یہ راز نہیں رہ گیا اور یہ بات ہر شخص کے علم میں آ گئی کہ یہ جو اس قدر اتیاچار ہو رہا ہے شودر کے ساتھ، جن کو آپ دلت کہتے ہیں، میں دلت کا لفظ استعمال بالکل نہیں کرتا. میں تو وہ شبد بولتا ہوں جو بھارتیہ سنویدھان میں شبد دیا گیا ہے اس بھائی ان لوگوں کو. وہ ہے شیڈول کاسٹ لوگوں کے ساتھ، شیڈول ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ٹرائبل لوگوں کے ساتھ، بھارتیہ مول نواسیوں کے ساتھ، جو بھارت کے اصلی باشندے تھے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اور اب پھر سے کیا جا رہا ہے. جب ایک آہ و کراہ اٹھی اور قوم کے اندر کچھ زندہ دل لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمت کر کے سامنے لائے بات. ان ہمت کرنے والوں کا ساتھ کس نے دیا تھا؟ مسلمان بھی نہیں جانتے کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا ساتھ سب سے پہلے اور بار بار صرف مسلمانوں نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابا صاحب امبیڈکر نے جب ایک تالاب میں پانی پینے کی ہمت کی، جس تالاب میں کوئی شودر، کوئی نان برہمن جا ہی نہیں سکتا تھا، تو وہاں مدد کرنے والے مسلمان تھے. وہاں ان کو اپنے مکان میں ٹھہرانے والے مسلمان تھے. وہاں کالج میں پڑھنے کے زمانے میں
بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر کی مدد کرنے والے مسلمان تھے. بامبے میں ان کو کوئی مکان دینے کو تیار نہیں تھا. جب انہوں نے ایک اخبار نکالنے کا پلان بنایا تھا تو مسلمانوں نے علماء کے کہنے کے مطابق ڈاکٹر امبیڈکر کو وہاں پر کرایہ مکان ہی نہیں دیا بلکہ ان کی پوری مہمان نوازی کی, ان کا پورا خرچہ اٹھایا. ڈاکٹر امبیڈکر کے پر پوتے اس وقت جو راج رتن امبیڈکر ہیں, میرا بہت پیارا دوست ہے, بہت میرے قریبی رہتا ہے, بار بار مجھ سے ملنے آتا ہے. وہ اپنے گھر کے اندر کی فیملی کی پریوار کے اندر کی کہانیاں مجھے سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کیا روایتیں چلی آ رہی ہیں, کیا کچھ ہم کو اپنے بڑوں سے سننے کو ملا ہے. مسلمانوں نے کیوں ساتھ دیا؟ مسلمان کوئی پولیٹیکل مقصد سے ساتھ دینے والے لوگ نہیں تھے. مسلمان جانتے تھے یہ اسلام کا تقاضا ہے. مسلمان جانتے تھے کہ یہ دین کا حکم ہے. مسلمان جانتے تھے کہ مظلوموں کی مدد کرنا اور ان کو انصاف دلانا یہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے. اور ایک بڑی سازش کے تحت ان ساروں کو ایک ایسا نام دے دیا گیا, انہیں پسند نہیں ہے, وہ نہیں پسند کرتے وہ نام, والی آئیڈینٹی پسند نہیں کرتے, وہ والی پہچان پسند نہیں کرتے, مگر پھر بھی زبردستی کن ترکیبوں سے یہ لکھ دیا گیا, کہہ دیا گیا کہ نہیں تم بھی ہندو ہو. عجیب بات ہے, میں کہتا ہوں میرا نام سجاد نعمانی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں آپ کا نام تو زین العابدین ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جلدی سے اسپتال آپ کو بھیجا جائے. اپنا نام میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں. ہر انسان بتا سکتا ہے کہ اس کا دھرم کیا ہے, ہر انسان بتا سکتا ہے کہ اس کی آستھا کیا ہے, ہر انسان بتا سکتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی ہے کیا, اس کی پہچان کیا ہے. زبردستی کوئی آئیڈینٹی کسی پر تھوپنا, زبردستی کوئی پہچان کسی کے اوپر مسلط کرنا, اس کی وجہ سے دیش میں بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں. ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کی اکنامی کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کی ارتھ ویوستھا بگڑ رہی ہے. آپ سوچئے تو ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے یا 3 دن پہلے کی, ہمارے دیش کے ریزرو بینک آف انڈیا کے پچھلے جو چیف تھے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بہت ہی ڈرا دینے والا, بہت گھبرا دینے والا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بھارت کے تمام رہنے والوں کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, بھارت واسیوں, تمام دیش واسیوں سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب اپنے خرچے میں کٹوتی کیجئے, بچت کیجئے. تھوڑے دن کے بعد بھارت میں سری لنکا جیسے حالات آنے والے ہیں. یہ کوئی مولانا صاحب نہیں کہہ رہے ہیں, یہ دیش کا سب سے بڑا ارتھ شاستری کہہ رہا ہے, سب سے بڑا اکنامسٹ کہہ رہا ہے, جو دیش کی اکنامک کنڈیشن کو, دیش کی ارتھ ویوستھا کو سب سے زیادہ سمجھنے والا انسان ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کھانے پینے اور تمام خرچوں میں بچت کرو. اس لیے کہ جیسے حالات کیوں آ رہے ہیں سری لنکا جیسے حالات, اس لیے کہ ساری دیش کی تمام سرمایہ کو 1-2 لوگوں کے ہاتھ میں بیچا جا رہا ہے. مسلمان میرے عزیز نوجوانوں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی ہمتوں کو بلند کریں. آپ سوچیں کہ آپ کو صرف اپنا کیریئر بنانا, یہی تو آج کل مصیبت ہے. ہر انسان اپنا کیریئر بنانے کی سوچتا ہے بس, کہ میرا کیریئر اچھا بن جائے, میرا اچھا مکان بن جائے, میری فیملی ٹھاٹ سے رہنے لگے, دیش کا کچھ بھی حال ہو, میرا اس سے کوئی مطلب نہیں. لوگوں, یہ دیش کے ساتھ بھی غداری ہے. صاف سن لو, یہ ملک کے ساتھ بھی غداری ہے, اور یہ اسلام کے ساتھ بھی بے وفائی ہے. قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کیا آپ کہو نماز پڑھتے تھے اللہ میاں بس, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے دیش کے غریبوں کے لیے کیا کیا, تم نے اناتھوں اور یتیموں کے لیے کیا کیا, تم نے مہیلاؤں کی عزت کے لیے کیا کیا. تمہاری آنکھوں کے سامنے دیش کی جو بڑی آبادی ہے وہ دبی کچلی ہے, آج بھی
اس آبادی کے لوگوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو پوجا کرنے کے لیے بھی مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیسے برداشت کرتے تھے تم اس ظلم کو؟ تم آواز ہی اٹھا دیتے، تم ایک میمورنڈم ہی پیش کر دیتے کلکٹر کے پاس، تم اپنے پولیس آفیسر کے پاس پوری ریسپیکٹ کے ساتھ جاتے ہو، کہتے سر ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ مندر جانا چاہتے ہیں، ان کو مندر میں جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم آپ سے سر یہ نہیں کہنے آئے ہیں کہ ان کو مسجد بھیج دیجیے، ہم تو آپ سے یہ نویدن کرنے آئے ہیں کہ ان کو اپنی آستھا کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق مندر میں جانے کی آگیا دے دیجیے۔ دیش کا راشٹرپتی، آپ غور تو کریں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے، کہ کوئی عام ناگرک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ عام ناگرک کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں اور رائٹس ہیں جتنے دیش کے راشٹرپتی کے، لیکن راشٹرپتی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، تمام فوجوں کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے۔ وہ راشٹرپتی، وہ ایک مندر میں جانے لگے، پچھلے راشٹرپتی کووند جی، وہ ایک مندر میں جانے لگے تو ان کو اس مندر میں جانے نہیں دیا گیا۔ جب ان کی سیکیورٹی کے اسٹاف نے اصرار کیا تو میں تو یہ بولتے ہوئے شرما رہا ہوں کہ ہمارے دیش کے راشٹرپتی جی کو، مہم راشٹرپتی جی کو، ان کو دھکا دے کر اس مندر میں جانے سے روکا گیا۔ کون سی ویوستھا ہے یہ بھائی؟ اور میں تو آپ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ چپ چاپ کھا پی رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی درد نہیں ہوتا، آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بھائی اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہے جو صرف اپنے لیے بھلائی چاہے، مسلمان وہ مسلمان ہے جو اپنے لیے چاہے وہی سب کے لیے چاہے، سب کی عزت ہو، سب کا سمان ہو، سب کا احترام ہو، سب کو ادھیکار ملیں، پھلنے پھولنے کے رائٹس ملیں۔ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ، خاص طور پر سماج کی بچیاں اگر کہیں ذرا سا اچھے کپڑے پہن لیں تو کیا قیامت آ جاتی ہے، اگر اس نوجوان مونچھیں رکھ لیں تو اس پر زندہ جلا دیا جاتا ہے، اگر کوئی دولہا اس برادری کا گھوڑے پر بیٹھ جائے اپنی بارات میں جانے کے لیے تو اسے جان سے مار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ گھوڑے پر بیٹھنے کا حق تم چماروں کو نہیں ہے۔ یہ ویوستھا کہیں چلے اور پھر ہم تماشائی بنے۔ یہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ کس قدر غلط بات مشہور کی گئی کہ صحابہ کرام جو نکلے تھے رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں، وہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ خدا کے بندو، صحابہ فقیر منش لوگ تھے، بہت اونچی سوچ تھی ان کی، بہت بڑا دل تھا ان کا، ان کے دل میں ساری انسانیت کا درد بھر دیا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں۔ چنانچہ جب وہ پرشین امپائر پہنچے، پرشین امپائر کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، آپ سوچو ذرا، آدھی دنیا سے بھی زیادہ سپر پاور تھی، بہت زبردست طاقت تھی، پتہ نہیں ہل سکتا تھا آدھی دنیا میں اس پرشین امپائر کی مرضی کے بغیر۔ یہ صحابہ نہتے وہاں پہنچے تو جو آرمی چیف تھا رستم، اس کو خبر ملی تو اس نے ایک میسج بھجوایا ان مسلمانوں کے پاس کہ آپ اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ جان چاہتے ہی یہ تھے، وہ بالکل جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ عام جنتا کے لوگوں سے سمپرک کرنے کی ہم کو اجازت دیجیے۔ اس زمانے میں کوئی عام جنتا سے بات نہیں کر سکتا تھا، اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا تھا سب کچھ۔ جو اسٹیٹ کا دھرم وہ ایک ایک انسان کا دھرم، جو اسٹیٹ کی آستھا وہ ایک ایک انسان کی آستھا، جو اسٹیٹ کا عقیدہ وہ ایک ایک شہری کا عقیدہ،
تو آپس میں ڈائلاگ کرنا، آپس میں بات چیت کرنا جو ڈیموکریٹک زندگی کا ایک اصول ہوتا ہے، ایک مہذب، ایک سویلائزڈ زندگی کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا. تو صحابہ پہلے اسٹیٹ کے امپیرر سے بات کرتے تھے، بادشاہ سے بات کرتے تھے، اور بات یہ کرتے تھے کہ دیکھیں ساری دنیا کے انسان ایک خدا کی پیداوار ہے اور سب ایک خدا کی مخلوق ہیں، سب برابر ہیں. آپ سب کو آزادی دیجیے، ہمیں سب سے بات کرنے دیجیے، جو ہماری بات چاہے گا مانے گا، جو بات چاہے گا نہیں مانے گا، سب آزاد ہیں. بادشاہ اگر یہ مان لیتے تھے تو کوئی جھگڑے ہی نہیں، لیکن بادشاہ یہ کیسے مان سکتے تھے جب آج کل کی سو کالڈ لوکتانترک سرکاریں سمواد کی اجازت نہیں دیتی، بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دیتی، زبانوں پر تالے لگا رکھے ہیں، جس نے کچھ بولا اس کو فوراً جیل کا راستہ دکھا دیا. اور اب تو جیل کی بھی ضرورت نہیں، اب تو سیدھے سیدھے بلڈوزر، اور بلڈوزر کمپنیوں کی آمدنی بڑھ گئی. ان کو اپنے بلڈوزر روزانہ نئے بنانے پڑتے ہوں گے کہ بھئی وہ سرکار مانگ رہی ہے، وہ سرکار مانگ رہی ہے، وہ سرکار مانگ رہی ہے. بلڈوزر بنانے والوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ بلڈوزر کا یہ استعمال ہوگا. جے ہو، آپ لوگ بھی جے ہو بولو. کس کی جے؟ لا حول ولا قوة. آرمی چیف نے جب صحابہ کی ڈیلیگیشن کو بلوایا تو بھیجا گیا کس کو؟ اللہ اکبر. اگر میں سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہوں کہ ایک میواتی کسان کو بھیجا گیا، کم پڑھے لکھے بلکہ بے پڑھے لکھے، پگڑ باندھے میواتی، جو کل میرے سر پر بھی تاج پہنایا گیا تھا، چھوٹے سے قد کے، کوئی خوبصورت انسان بھی نہیں تھے، ان کو بھیجا گیا. جو تم بادشاہ کو یا آرمی چیف کو سمجھاؤ کہ ہم یہاں کیوں آئے. ان کو بھیجا گیا، اور وہ گئے بھی جس انداز سے، اللہ اکبر، جس گدھے یا خچر پر بیٹھے تھے وہ اس پر چڑھے گئے، اندر گھستے چلے گئے. چاروں طرف فوجیں لگی ہوئی تھی، زبردست ہتھیار سامنے رکھے گئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیہاتی میواتی آئے گا، ڈر جائے گا، لیکن میواتی وما ادراک ما میواتی، کبھی ڈر سکتے ہیں؟ وہ اپنے خچر سے اترے ہی نہیں، آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ہال جس میں وہ آرمی چیف صاحب کا تخت لگا تھا، زبردست ہیرے جواہرات، گھڑ فانوس، ہتھیار، زیورات، فوج، سیکورٹی فورسز، باڈی گارڈ، وہ اس میں بھی خچر ہی پہ بیٹھے بیٹھے گھستے چلے گئے. اتنے ہی نہیں، عجیب آدمی تھا. اور لوگوں نے بہت کہا گٹھن، میں خود سے نہیں آیا ہوں، تمہارے آرمی چیف نے مجھ کو بلایا ہے، جیسا میں جی چاہے گا ویسے جاؤں گا. ٹھیک میں وکیلا بولے تھا، ہم نے سنا مار مار کے تو کھانا کھلاتے ہم لوگ. اور اس کے بعد گئے، اور جہاں وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا آرمی چیف، وہیں اپنے خچر سے کودے، خچر کو اسی تخت کے پائے سے باندھ دیا اور اچک کر اسی تخت کے پاس سامنے بیٹھ گئے. اب بجائے اس کے کہ یہ دیہاتی ربیع بن عامر ڈر رہا ہوتا، وہ تو اس کے تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تو گھبرا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ گاؤں. اس نے پوچھا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ عرب سے چل کر یہاں آئے کیوں؟ سنو کیا کہا صحابی نے کہا، اللہ تعالی، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے.
یہ نہیں کہا کہ ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری جماعت کے امیر حضرت سعد نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ بندوں کو جو بندوں نے غلام بنا لیا ہے، انسانوں کو جو کچھ انسانوں نے اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات، وہ جو انسانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس ظلم سے ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو قبول اس کلمہ پڑھانے کے لیے آئے، یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے دھرم پریورتن کے لیے آئے، بالکل نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہم ظلم سے آزادی دلانے کے لیے آئے، ہم آزادی کی لڑائی کے لیے آئے۔ آپ نے غلام بنا رکھا ہے لوگوں کو، کروڑوں انسانوں کو آپ نے بالکل غلام بنا رکھا ہے، جانوروں سے زیادہ بدتر ان کی زندگی ہے۔ ہم جیتے جی یہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وجہ تھی کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو ہاتھ میں لیا۔ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو لگا تھا یہ ہے نجات کا راستہ، یہ ہے عزت کا راستہ، یہ ہے برابری کا راستہ، یہ ہے احترام کا راستہ۔ یہاں کوئی سید مغل پٹھان شیخ نہیں ہے، کچھ نہیں، سب ایک ہیں، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ برابری، یہ عزت و سمان دینا، یہ مقصد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں، ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کو ادھورا سمجھا، تھوڑے سے اسلام پر عمل کرتے ہیں، بہت بڑے حصے پر ہم عمل نہیں کر رہے، اس وجہ سے دیش میں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسروں پر ظلم کی ذمہ داری ڈالنا یہ بہادری نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور اپنی غلطی کو کریکٹ کرنا، درست کرنا، یہ ہے بہادری۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ نوجوانوں کے اس اجلاس میں میرے مامصف کے ساتھی بھی جمع ہوں گے۔ میں بچپن سے، یعنی مجھے حیرت ہے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی 13-14 سال کی عمر سے انہوں نے مجھ سے کہنا شروع کیا کہ تم ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابوں کو پڑھو۔ اس وقت ان کی ساری کتابیں چھپی بھی نہیں تھیں، ان کے آرٹیکلز نکالنے پڑتے تھے لائبریری سے، اور وہ پڑھنا شروع کرو۔ گاندھی جی کو بھی پڑھو، ڈاکٹر امبیڈکر کو بھی پڑھو، اور بھی انہوں نے کئی مصنفوں کے بارے میں مجھ سے کہا کہ میں انگلش نہیں پڑھ سکتا، میں انگریزی جاننے والوں سے مدد لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ ذرا ان کے خیالات کا خلاصہ مجھے لکھ کر دیجئے، یہ لوگ کیا کہہ کر گئے ہیں، کیا لکھ کر گئے ہیں۔ مجھ سے کہا انہوں نے کہ تم انگریزی اچھی طرح پڑھ لیتے ہو۔ مجھے اس وقت بہت شوق تھا، میں انگریزی میں شاعری بھی کرتا تھا، تو مجھ سے کہا کہ تم ڈاکٹر امبیڈکر کی اور فلاں کی کتابوں کو پڑھو۔ ہمارے ایک استاد تھے جناب ماسٹر شاہد صاحب، انہوں نے کہا کہ تم پیریار کی کتاب پڑھو، جو مدراس میں جنہوں نے کام کیا تھا، غریبوں کو، تامل ناڈو میں مظلوموں کو، لاکھوں کو ان کے ادھیکار دلائے تھے، اور ان جھوٹے گرنتھوں کو انہوں نے سر بازار جلایا تھا۔ اب تو جھوٹا کہنے والے اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ کیا غضب کی بات ہے، شہید شاہد من اہلہا، گھر کا بھیدی، میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا۔ میں تو بھیا ڈرپوک آدمی ہوں، عزت بچا کے جان بچا کے جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں گھر کا بیدی لپٹ ہے، میں نے تو خالی گھر کا بیدی کہا تھا، ہو سکتا ہے میں کہتا حلوہ کھائے۔ آپ نے جملہ پورا کر دیا، آپ ذمہ دار۔ بات بالکل صحیح ہے کہ گھر کا بیدی لنگا ڈھائے۔ اب یہ معمولی جملہ نہیں ہے، آپ غور کرو، علماء کو غور کرنا چاہیے۔ RSS کے سرسنچالک جو دنیا کی سب سے بڑی NGO کے ہیڈ ہیں، اور میں اس رشتے سے ان کا احترام کرتا ہوں، پچھلے سرسنچالک سدرشن جی سے میری گھنٹوں گفتگو ہوئی تھی۔ ایک بار میں گیا ان سے ملنے، لکھنؤ میں ایک ڈاکٹر ترپاٹھی تھے جو آرتھوپیڈک سرجن تھے، وہ ان کے بھانجے تھے ڈاکٹر ترپاٹھی۔ وہ میری کچھ کمر میں تکلیف شروع ہوئی تو ڈاکٹر ترپاٹھی کا بھی میرا علاج چلا،
ڈاکٹر ترپاٹھی میری بات چیت سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ سدرشن جی میرے سگے ماما ہیں، وہ جب لکھنؤ آتے ہیں تو میرے ہی گھر پر ٹھہرتے ہیں. آپ کے ویوہار سے، آپ کے وچاروں سے میرا دل اب یہ کرتا ہے کہ آپ کی اور سدرشن جی کی ایک ملاقات ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل، اٹس مائی پلیزر، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں ضرور ملوں گا. تو جب وہ آئے سدرشن جی لکھنؤ تو ڈاکٹر ترپاٹھی نے مجھے اپنے گھر پر بلایا اور میری پہلی ملاقات سدرشن جی سے ڈاکٹر ترپاٹھی کے گھر پر ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے. اس کے بعد سدرشن جی نے کہا نیکسٹ ٹائم جب میں لکھنؤ آؤں گا تو 1 دن زیادہ رکھوں گا یا آدھا دن، اور پھر میں آپ کے نماز پر آپ سے ملنے آؤں گا. اور پھر میں نے کہا دیکھیے میرا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، آپ کے ساتھ ایک ٹیم جھام ہوگی، سیکورٹی کے لوگ ہوں گے، میڈیا کے لوگ ہوں گے، ایک تماشا مچے گا. میں تو ایک بہت غریب قسم کا انسان ہوں، آپ کہاں آئیں گے میرے گھر؟ کہنا کہ میں اکیلا آؤں گا، نہ کوئی میڈیا کے لوگ ہوں گے، نہ کوئی سیکورٹی ہوگی، میری اپنی گاڑی بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگے، لیکن میں آؤں گا آپ کے گھر. بہترین سلا دے اللہ کو اس کا. درشن جی میرے گھر آئے، 2.5 گھنٹے بیٹھے، کھل کر میں نے ان سے باتیں کی. بھارت کی ترقی کیسے ہوگی، بھارت کیسے ترقی کرے گا، کیا ودیشی طاقتیں بھارت کے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے پیچھے نہیں ہیں؟ میں نے سدرشن جی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے CIA کی کتنی چالیں ہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے برٹش لائبریری میں جا کر ان کتابوں کو کھنگارا ہے جو ابھی تک اوپن نہیں کی گئی، جن کو لائبریری سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے ان خطوط کو پڑھا ہے جو ڈاکٹر امبیڈکر کے اور جناح کے درمیان لکھے گئے تھے. میں وہ سب جانتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کون ودیشی سازش ہے جو جانتی ہے کہ اگر ہمارے دیش کے اندر شانتی آ گئی، ہمارے دیش کے اندر وبھن جاتیوں اور دھرموں کے لوگ اگر محبت اور شانتی کے ساتھ رہنے لگے تو یہ دیش وشو شکتی بن کر رہے گا، یہ دیش وشو گرو بن کر رہے گا. نفرت کے راستے سے یہ دیش فقیر بنتا جا رہا ہے، نفرت کے راستے سے یہ دیش نیچے گرتا چلا جا رہا ہے، اخلاقی طور پر بھی گر رہا ہے، اکنامکلی بھی گر رہا ہے، پولیٹیکلی بھی اس کی حیثیت، اس کی شہرت خراب ہو رہی ہے. دنیا کے اندر ہر کچھ دن کے بعد کسی ریسرچ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے جس کو پڑھ کے شرم آتی ہے. پہلے ہم دنیا میں جاتے تھے، میں عرب ملکوں میں بہت رہا ہوں، 9 سال تو میں نے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. میں عرب لوگوں سے کہتا تھا ڈنکے کی چوٹ پر کہ بھارت میں مسلمانوں کو وہ آزادی حاصل ہے جو بہت سے مسلمانوں کو نہیں حاصل. میں یہ بات کہتا ہوں، لیکن اب میں یہ کہنے کو بالکل تیار نہیں، کسی قیمت پر میں جھوٹ بولنے کو تیار نہیں. کسی کو یہاں پر آزادی حاصل نہیں، سوائے کرپٹ لوگوں کے، سوائے بے ایمان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے پبلک کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو لوٹ کر اربوں اور کھربوں روپیہ اور ڈالر اس ملک سے باہر بھیج دیا. کیونکہ لوگ جانتے نہیں، عام لوگ، اور عام طور پر علماء ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمارے لوگ بالکل واقف نہیں ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اور پھر علماء سے کہتا ہوں، نہیں، آپ کو ان سب حالات سے واقف ہونا ہوگا بالکل. اور اگر آپ ان حالات سے واقف ہونے کے لیے اگر آپ میری مدد لینا چاہیں میں تیار. آپ میرے پاس آئیے، چند مہینے رہیے، میں 40-50 سال کے مطالعے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں چاہتا ہوں کہ آپ حالات سے واقف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں اس بات کو. میں چاہتا ہوں کہ کیوں ملاقاتیں ہوتی تھی ڈاکٹر امبیڈکر کی اور محمد علی جناح کی، کیوں ملاقاتیں ہوتی تھی پیریار کی اور محمد علی جناح کی. وہ جناح جو نیشنلسٹ تھے، وہ جناح جو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے، وہ جناح جن کو کانگریس کا پریزیڈنٹ بنانے کی ایک پروپوزل رکھا تھا مہاتما گاندھی نے، ان جناح کو کانگریس سے کیوں نکلنا پڑا، انہیں مسلم لیگ کیوں بنانی پڑی، انہوں نے بھارت کے بٹوارے کی بات کس مجبوری کے تحت کی. کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرے آ کر. یہ جھوٹ ہے کہ مسلمانوں نے اس دیش کا بٹوارا کرایا. آسمان کے نیچے اس سے بڑا کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں گیا. میں چیلنج کرتا ہوں، میں کسی شخص کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آؤ اور آ کر مجھ سے بحث کرو، بتاؤ کہ دیش کے بٹوارے کا اصل مجرم کون ہے. مولانا
مولانا آزاد آخر دم تک ڈٹے رہے اور کوشش کرتے رہے. ان کو پتہ چلا کہ وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے نہرو جی کو اکیلے بلایا ہے. اس سے پہلے کبھی نہرو جی کو اکیلے نہیں بلایا جاتا تھا. نہرو جی بھی ہوتے تھے, مولانا آزاد بھی ہوتے تھے اور پٹیل بھی ہوتے تھے. ایک بار آخر ایک اسٹیج ایسا آیا کہ اکیلے بلایا گیا. مولانا آزاد کے کان کھڑے ہو گئے, وہ ڈر رہے تھے. کارپٹ زمین کے انگیٹھ کے نیچے چل رہی اور مجھے بے خبر رکھا جا رہا ہے. نہرو کو اکیلے بلایا. جیسے ہی نہرو کی واپسی کی خبر ملی, مولانا آزاد گاندھی جی کے پاس بھاگے ہوئے گئے اور گاندھی جی سے کہا کہ آپ کو کچھ خبر ملی کہ نہرو کی ماؤنٹ بیٹن کی کیا اکیلے میں بات ہوئی؟ تو گاندھی نے کہا ہاں مجھے نہرو نے بتایا ہے کہ دیش کے بٹوارے کو ماننا ہی پڑے گا. تو مولانا آزاد نے پوچھا گاندھی جی سے کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ گاندھی نے کہا میری لاش پر سے گزرے بغیر یہ دیش بٹ نہیں سکتا, بالکل یہ میں نہیں ہونے دوں گا. مولانا آزاد مطمئن ہو گئے. اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد, یہ 1-2 دن کے بعد خبر ملی کہ گاندھی جی کو اکیلے بلایا ہے ماؤنٹ بیٹن, اور گاندھی جی اکیلے چلے گئے. گاندھی جی سے وعدہ لیا تھا مولانا آزاد نے کہ دیکھیے نہرو تو چلے گئے, آپ کو اگر اکیلے بلائے تو گاندھی جی باپو آپ اکیلے مت جائیے. کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا, میں اکیلے کبھی نہیں جاؤں. لیکن اچانک مولانا آزاد کو خبر ملی کہ گاندھی جی اکیلے گئے ہوئے ہیں. مولانا آزاد بے چین ہو کر اپنے کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے, انہوں نے اپنی شیروانی بھی نہیں پہنی, ایک چادر لپیٹ کر تڑپتے ہوئے بے چینی کے ساتھ گاندھی جی کے گھر پر پہنچے اور وہاں ٹہلنے لگے جب تک گاندھی جی واپس نہیں آئے. جب گاندھی جی واپس آئے تو مولانا آزاد بغیر اجازت کے اندر گھس گئے اور پوچھا گاندھی جی سے کہ کیا ہوا؟ بس گاندھی نے کہا بس مولانا دیش تو بٹ گیا. مولانا آزاد سکتے میں رہ گئے. مولانا آزاد نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گاندھی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیش کا بٹوارا آپ نے منظور کر لیا. گاندھی جی نے کہا اب میں کچھ نہیں بول سکتا, مون برت رکھ لیا ہے. وہ اندر چلے گئے. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ تبصرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے. کیسے کیسے مہاتما ہمارے دیش میں گزرے. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم بلی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. دیش کا بٹوارا مسلمانوں نے نہیں کیا. نوجوانوں کچھ وقت نکالو, ہسٹری صحیح ہسٹری کو پڑھو. نان مسلم رائٹرز نے بھی بہت کچھ لکھ دیا ہے, کچھ چھپایا نہیں ہے. ہمارا دیش ایک بار پھر خطرے میں ہے. دیش کے ٹکڑے ہو جائیں اس بات کی سازشیں کی جا رہی ہیں. عجیب و غریب قسم کی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. ہم کو خدا نے اس دیش میں پیدا کیا, اس وطن کی حفاظت, اس ملک کی ترقی, یہ ہمارا وطنی فریضہ بھی ہے, اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ ہمارا اسلامی فریضہ بھی ہے, یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے, ہمارا اس ملک سے مذہبی رشتہ بھی ہے. جہاں پہلا پیغمبر بھیجا گیا, جہاں پہلا انسان بھیجا گیا, وہاں اس دین سے, اس زمین سے, اس ملک سے ہمارا صرف وطن کا رشتہ نہیں ہے, ہمارا اس کا رشتہ ایک مذہبی اور دینی بھی ہے. اس لیے سنجیدگی اختیار کرو نوجوانوں, خوب پڑھنے میں سخت محنت کرو, ایکسلنٹ رزلٹ لاؤ. 94% سے کم مارکس پر بالکل راضی مت رہو. سائنس, میتھ, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی شدید محنت کرو. بہترین ڈاکٹر بنو, بہترین انجینئر بنو, بہترین لائر بنو, بہترین جرنلسٹ بنو. دیش کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جو غریبوں کا خون نہ چوسیں. دیش کو ایسے انجینئروں کی, وکیلوں کی, ججوں کی ضرورت ہے جو ایماندار ہوں. خوب محنت سے پڑھو.
اچھے مسلمان رہو، اچھے انسان بنو، اچھے ناگرک بنو، اچھے اسٹوڈنٹ، تمام اچھائیاں اپنے دامن میں جمع کر لو. دیش کو تمہاری ضرورت ہے، آج نہیں تو یہ دیش قدر کرے. یاد رکھنا یہ ایک نیچرل بات ہے. یہ تو ہر کچھ دن کے بعد تھوڑا اتار چڑھاؤ آتا ہے، یہ تو اس دنیا کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے مستقبل میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اٹھنے سے پہلے. دیکھو یہ دیش بہت دن تک اس ظلم کو برداشت نہیں کرے. مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیش کو کہہ رہا ہوں. صرف مسلمانوں کو ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، دلتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لنگائٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، بدھسٹوں کے ساتھ ہو رہا ہے، او بی سیز کے ساتھ ہو رہا ہے. کس کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ 75% آبادی ہے جو مظلوموں کی آبادی ہے، اور شاید 80% سے بھی زیادہ آبادی مظلوموں کی. ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کچھ ایسا نشہ پلا دیا جاتا ہے کہ وہ ووٹ دیتے وقت کچھ نہ یاد رکھیں. نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ کسان ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ مزدور ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ او بی سی ہیں، نہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ شیڈول کاسٹ ہیں. بس ان کو یہ یاد آ جائے کہ وہ ہندو ہیں، اور وہ بھی خالی ووٹ دیتے وقت یاد رہے. اس کے بعد پھر بھول جاؤ. مندر جاتے وقت تم ہندو نہیں ہو، ووٹ دیتے وقت تم ہندو بن جانا. کمال کی بے ایمانی ہے. اگر کوئی انعام دے سکے میوات والے تو اس بے ایمانی کا بھی کوئی انعام دینا چاہیے. کوئی پھول وول دے دو بھائی، صرف بے ایمان. کیا طریقہ ہے یہ بھائی؟ ہمارا دیش رسوا ہو رہا ہے. میں بہت ودیشوں میں جاتا رہا ہوں، یورپ میں، امریکہ میں، کہاں کہاں مجھے جانے کا موقع نہیں ملا. لوگ وہاں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آج کل کیا ہو رہا ہے. انہیں حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایک امریکہ کے سفیر یہاں انڈیا میں رہ چکا بہت پہلے، 30-35 سال پہلے. اس سے میری ملاقات ہوئی کہ اجلاس میں اس نے کہا میں انڈیا میں رہا ہوں 7 سال. میرے دور میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا جب میں وہاں پر سفیر تھا. کبھی کبھی فساد ہو جاتے تھے، لیکن یہ کہ جہاں جس کو پکڑا مار دیا، کسی کو بھی لنچنگ کر دی، یہ تو نہیں ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ تو وقتی طور پر ہے. بھارت کا ضمیر جاگے گا. بھارت کے اندر اب بھی اچھائیاں بہت ہیں، اچھے لوگوں کی کثرت ہے، لیکن وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. ان کو کوئی لیڈرشپ نہیں مل پاتی، ان کو کوئی قیادت نہیں مل پاتی. کیا عجب ہے، اللہ بھارت کو میوات سے ایک بہادر سمجھدار قیادت عطا کرتے ہیں. آپ کے اندر پوٹینشل ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. آیا پہلی بار ہوں، جانتا 40-45 سال سے ہوں. آپ کے اندر پوٹینشل ہے. اگر آپ صحیح رہنمائی آپ کو مل جائے، ایک مکمل رہنمائی، کس طرح ہم کو اپنے اس ملک کو سجانا ہے، سنوارنا ہے. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بھی کارکرم ہو، پولیس کے لوگ کتنا پریشان ہیں. یہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم سب کو سہیوگ کرنا چاہیے. میں سینکڑوں جگہ یہ بات کہہ چکا ہوں. واللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. دھوپ ہو، گرمی ہو، برسات ہو، جاڑا ہو، یہ بیچارے ڈیوٹی پہ، کھانا کب ملے گا، چائے کب ملے گی، کچھ پتہ نہیں. یہ شہریوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اپنے علاقے میں ان کی حفاظت کی سیوا کرنے والی پولیس کے سپاہی اور مہیلا پولیس کی بیٹیاں اور بہنیں، ان کی خدمت شہر کے لوگ نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. میرا بالکل یہ معمول ہے، ہر جگہ یہ معمول ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں مہاراشٹر میں جہاں پر رہتا ہوں، جہاں میں نے کئی انسٹیٹیوشنز قائم کیے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن اور دینی تعلیم دونوں کو ملا کر، وہاں ایک فنکشن تھا. اس فنکشن میں وہاں کے پولیس انسپکٹر، سینئر پولیس آفیسر، وہ لوگ سب آئے. انہوں نے بھرے مجمع میں مراٹھی زبان میں تقریر کرتے ہوئے ایسی باتیں میرے بارے میں کہی، میں حیران ہوں. انہوں نے کہا کہ رمانی صاحب، آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ نہیں بتائیں گے خود، نہ ان کے ساتھی بتائیں گے. ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے پولیس تھانے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی، ان کے سنگھن، ان کی سنستھا رحمان فاؤنڈیشن سے، کہ ہمارے یہاں جو بڑے سائنس کا
اسکرین ہوتا ہے سی سی ٹی وی کو دیکھنے کے لیے، وہ نہیں ہے. ہمیں بار بار اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. اوپر کے جو فلور ہے ہمارا، وہاں جا کے آفیسرس بیٹھے ہوتے ہیں، خفیہ وبھاگ کے لوگ، سیکورٹی کے لوگ، ایل آئی یو کے لوگ، تو ان کو ہر وقت نظر رکھنی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک اپنی این جی او کی طرف سے ایک اسکرین ہم کو ڈونیٹ کر دیں. میں نے اسی وقت ان سے کہا آپ اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیے، میں بلینک چیک پر سائن کر دیتا ہوں، آپ جائیے، جس سائز کا جس قیمت کا اسکرین آپ کو چاہیے، رحمان فاؤنڈیشن کو خوشی ہوگی اگر اپنے پولیس وبھاگ کی ایک چھوٹی سی مدد کریں. یہ مستقل میرا معاملہ ہے. لکھنؤ میں جب میں رہتا تھا، مہاراشٹر نہیں آیا تھا، اب تو میں 2-3 مہینے میں ایک بار جاتا ہوں، پہلے مستقل وہیں رہتا تھا. تو 1990 میں ایک رائٹ ہو گیا، پولیس فائرنگ ہو گئی، 18 مسلمان شہید ہو گئے، بڑا عجیب حالات تھے، شہر میں کرفیو لگ گیا. اب جو سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی. اب مجھے خیال ہوا کہ جو پولیس کی پکٹس لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، اچھی خاصی پولیس کی پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ بیچارے رات رات بھر جاگتے ہیں، سخت سردی، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں. پھر کوئی واش روم کی، باتھ روم کی، ٹوائلٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں. تو میں نے 1-2 دن کے بعد مجھے خیال آ گیا اور میں نے طے کیا اپنے گھر سے اور پورے شہر میں اس بات کی اطلاع کروائی جہاں تک ہو سکے کہ بھائی اپنے جو آپ کے قریب کے چوراہے پر پولیس کی پارٹی لگی ہو، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بہنیں ہماری حفاظت کے لیے لگے. ان کو چائے پلوائیں، چائے پلوائی، انڈے کھلوائے. بہت دلچسپ بات، 3-4 دن کے بعد ڈی جی پی صاحب آئے میرے پاس، ایس ایس پی صاحب آئے. تو ایس ایس پی صاحب نے ڈی جی پی کے صاحب نے کہا کہ سر میں ایک چیز سے بہت پریشان ہو گیا ہوں. کیا بات؟ ان کا لکھنؤ شہر کے جتنے تھانے کے لوگ ہیں، 10-15 لوگ تو مجھے اپلیکیشن دے چکے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی لگا دیجیے جہاں نعمانی صاحب کا گھر ہے. تو ڈی جی پی نے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے؟ ایس ایس پی سے پوچھا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں ہے، لوگ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ صاحب گرم گرم چائے، رات میں 2-3 بار ابلے انڈے ملتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، وہیں سب ڈیوٹی لگوانا تھا. ڈی جی پی صاحب کی آنکھ میں آنسو آ گئے. مصری کے جین ان کا نام تھا، بعد میں وہ اسپیشل سیکرٹری ہوم بنے سینٹر میں، نرسمہا راؤ گورنمنٹ میں. ان کی آنکھ میں آنسو ہو گئے، کہنے لگے میری اتنی زمانے کی سروس ہو گئی، آج تک کسی علاقے کے لوگوں نے ہماری ایسی عزت کی. یہ بڑی کوتاہی ہے. ہر اچھے ملک میں شہریوں اور پولیس کے وبھاگ کے درمیان ایک کوآپریشن ہوتا ہے، ایک ٹرسٹ، ایک بھروسے کی بھاونا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، پولیس آ گئی، ارے اور خوش ہو جاؤ کہ پولیس آ گئی، حفاظت ہوگی، اچھا برتاؤ کرو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، ان کا شکریہ ادا کرو، تاکہ ملک میں ایک محبت کی، بھروسے کی فضا بنے. اور کیا اچھا ہو کہ اس کی شروعات میوات کے سرزمین سے ہو. میری دلی دعا ہے اور امید کے ساتھ اس کی دعا ہے. انشاءاللہ. بھائی ہمارے سیمی سنگھ صاحب نے شاید مجھے یاد دلایا ہے. مجھے یاد تو آیا تھا مگر مجھے شرم آئی کہتے ہوئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوجوانوں میں نشے کی بہت بری عادت پڑ گئی ہے، اس پر بھی کچھ کہتے. نہ کہلواتے مجھ سے تو اچھا تھا. کسی اچھے گیانی عالم کو ایک شہزادے کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اور لوگوں نے اس گیانی عالم سے کہا کہ حضور یہ شہزادے ہیں، پوری سلطنت ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، ان کو کچھ نصیحت کر دیجیے. آپ بتاؤ وہ بزرگ ان شہزادے کو کیا نصیحت کریں؟ کیا اس شہزادے سے وہ یہ کہیں گے کہ کسی بنگن سے عشق مت کرنا؟ تم شہزادے ہو، بڑے اونچے خاندان کے
بیٹے ہو تم گھٹیا حرکتیں مت کرنا. میں اسی طرح محمد الرسول اللہ کے غلاموں اور ان کی امت کے نوجوانوں سے یہ کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا کہ نوجوانوں نشہ مت کرو. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جن اسٹیٹس کو تباہ کرنے کی پالیسی بناتی ہے کوئی بھی سرکار، تو وہاں کے نوجوانوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جاتا ہے پوری پالیسی کے ساتھ. پنجاب کا کیا حال ہے؟ پنجاب کے نوجوانوں کا ستیاناش کیا ان ڈرگس نے. میں پنجاب کے دورے پر گیا، جب گولڈن ٹیمپل گیا، پہلے تو میں پورے پنجاب میں دورہ کر رہا تھا. میرے ساتھ جو ہمارے سکھ گیانی میرے ساتھ تھے، ان میں سے ایک دو لوگ جو میرے ساتھ رہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ہمارے جو دھرم گرو ہیں، جتھے دار ہیں گولڈن ٹیمپل کے، جو سارے دنیا کے سب سے بڑے دھرم گرو ہیں سکھوں کے، ان سے ملنا چاہیے. میں نے کہا میں خود چاہتا ہوں. انہوں نے اسی وقت ان کو فون ملایا اور یہ کہا کہ میرے بارے میں نام لے کر کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گولڈن ٹیمپل آنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے میرا نام سنتے ہی مجھے پہچان لیا. کہنے لگے وہ وہی نعمانی صاحب جن کے لیکچرز اور اسپیچز یوٹیوب پر آتے رہتے ہیں. تو مجھے تعجب ہوا، خوشی ہوئی کہ وہ بھی مجھ سے واقف تھے. انہوں نے کہا کہ میں ضرور ملوں گا، گولڈن ٹیمپل نہ آئیں، میں اکیلے میں ان سے وہاں دیر تک بات نہیں کر پاؤں گا، وہاں بہت بھیڑ رہتی ہے. وہ میرے گھر پر آ جائیں کیونکہ میں بھی ان سے بہت لمبی بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ ان کے گھر میں اپنے بیڈ روم میں لے گئے. پہلے آفس میں بات شروع ہوئی، اس کے بعد چند جملوں سن کر ان کو اندازہ ہوا، پھر وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئے. 6 گھنٹے تک انہوں نے مجھ سے اکیلے بات کی اور وہیں کھانا کھایا ہم لوگوں نے، وہیں آرام کیا میں نے، وہیں عصر کی نماز اذان دے کر پڑھی، وہیں عصر کی نماز کے بعد چائے پلائی انہوں نے، اس کے بعد روانہ ہوا. اور پھر یہ طے ہوا کہ کیا کرنا ہے پنجاب کو نشہ مکت کرنے. انہوں نے مجھے بتایا تفصیل سے کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح نشے کا عادی ہے. نشے کی ایسی ایسی گولیاں جن کے نام بھی ہم لوگ نہیں جانتے اس طرح سپلائی کی گئی ہے، اس طرح پان کی دکانوں پر مل رہی ہے، گلی گلی کوچے کوچے عام ہو گئی ہیں. اور بچے شوق میں ایک آدھ دفعہ کھا لیتے پھر عادت پڑ جاتی. وہ بچے بالکل بیکار ہو گئے، کسی کام کے نہیں رہے. وہ قوم کی ترقی کے کام نہیں آ سکتے وہ بچے. صحت خراب ہو گئی. یہی سازش میں میوات والوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ یہی شریعنتر میوات کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اور ہمارے نوجوان بیچارے سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ نشے کی چیزیں کھا کر خالی تھوڑی دیر کی مستی نہیں آ رہی ہے، تمہیں نکما بنایا جا رہا ہے. تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، تمہارے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، تم اچھے وکیل اور انجینئر اور پروفیشنل نہیں بن پاؤ گے، تم اچھے ڈاکٹر نہیں بن پاؤ گے. تمہارا بھوشیہ خراب کیا جا رہا ہے، تمہاری فیملی کو برباد کیا جا رہا ہے، تمہارے کریکٹر کو خراب کیا جا رہا ہے. اور میں کیوں دوش دوں ان کو جو کر رہے ہیں خراب؟ وہ تو وہ کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، مگر تم کیوں وہ کر رہے ہو جو تم کو نہیں کرنا چاہیے؟ تمہیں عقل نہیں ہے، تم کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہم کو کھانا چاہیے اور کیا ہم کو نہیں کھانا چاہیے. کمال ہے. میں تو پھر بھی کہوں گا جو دوسرے لوگ کھا رہے ہیں وہی تم کھانے لگو. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گدھے نے شیر کو گوشت کھاتا ہوا دیکھا ہو تو گدھے نے گوشت کھانا شروع کر دیا. تو گدھا زیادہ سمجھدار ہے یا میوات کے نوجوان؟ اللہ مجھے سلامت رکھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں تم کو سلامت رکھے، میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے سلامت رکھے. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ارے بھائی کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی گوبر کھا رہا ہے، کوئی لیٹ کھا رہا ہے، کوئی کچھ گندی چیز کھا رہا ہے، اب تم بھی وہی کھانی. کیا عقل جب بٹ رہی تھی تو میوات والے حکم بھی نہیں تھے؟ کر کیا رہے تھے اس وقت؟ یہ نئی نوجوان نسل کی عقل کو کیا ہوا؟ میں ان کو
دین کے لحاظ سے کمزور بعد میں کہوں گا، میں ان کو بیوقوف اور ناسمجھ پہلے کہوں، یہ بالکل ناسمجھ۔ تم کو سائنٹسٹ بننا چاہیے، تم کو بہترین قسم کا وکیل اور جج بننا چاہیے، تم کو شاندار ڈاکٹر بننا چاہیے۔ یہاں ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، اسپتالوں کی بہت کمی ہے، دور دور جانا پڑتا ہے، کوئی دلی جاتا ہے، کوئی گڑگاؤں جاتا ہے، کوئی الور جاتا ہے، اور پھر وہاں کیا ہوتا ہے، مریضوں سے کس طرح پیسہ وصول کرتے ہیں آج کل ڈاکٹر لوگ، کہ لاش جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیریس کیس ہے، جلدی جلدی آپریشن تھیٹر میں لے چلو، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اندر سے آ کر آپریشن تھیٹر سے کہتا ہے آدمی کہ صاحب 4.25 لاکھ لگیں گے، بہت رسکی مسئلہ ہے، آپریشن فوراً کرنا پڑے گا، اگر 4.25 لاکھ روپے آپ لوگ بھر دیجئے تو ہم علاج شروع کریں۔ اب بیچارے بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صاحب آپریشن شروع کیجئے، ہم 1,00,000 2,00,000 ابھی جمع کرتے ہیں سب کا، حالانکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ یہ بالکل سچے کیسز ہیں، میں نے خود اسپتالوں میں جا کر اس کی تصدیق کی ہے۔ جب ملائم سنگھ جی اسپتال میں داخل تھے، میں ملائم سنگھ کو دیکھنے گیا، اس وقت وہاں مجھے اسپتال کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ ساری کہانیاں سنائیں، یہ ہو رہا ہے، خدا کے لیے انہوں نے کہا کبھی کسی مریض کو یہاں بھیجیے گا بھی نہیں، کیوں نہیں یہ پروگرام بناتے علاج کہ میں بڑا کھلاڑی بنوں گا، بڑا ڈاکٹر بنوں گا، بڑا پروفیسر بنوں گا، کچھ اونچے اونچے خواب دیکھو بھائی۔ ہمارے ملک کے صدر راشٹرپتی APJ عبد الکلام وہ یہ کہا کرتے تھے، ایک بار ایک سیمینار میں تامل ناڈو میں اور وہ دونوں شریک تھے، انہوں نے میرے سامنے یہ جملہ کہا، اور یہ شاید وہ بار بار دہراتے تھے، انہوں نے لکھا بھی ہے یہ جملہ کہ جو لوگ جاگتے میں خواب نہیں دیکھتے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے۔ سوتے میں تو سبھی لوگ خواب دیکھتے ہیں، لیکن لوگ جاگتے میں جو خواب دیکھتے ہو، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا ہے، میں اس خلا کو پر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے اپنے دل کی باتیں آپ سب سے کہیں۔ یہاں کی جو فورسز، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت امن و شانتی کے ساتھ اس پورے پروگرام کو آرگنائز ہونے دیا۔ مجھ سے آ کر انہوں نے خود بھی کہا، میں نے کہا آپ مطمئن رہیے، میں تو آپ کی مدد کے لیے آیا۔ واقعی یہ غلط فہمیاں ہیں، ہمارے دل میں کسی سے کسی کی نفرت کا جواب نفرت سے دینے کا بھی کوئی جذبہ نہیں، ہمارے دل میں جذبہ ہے محبت کا، خدمت کا، سیوا کا، اور اپنے ملک کی خیرخواہی اور ترقی کا، اور پوری انسانی برادری کی خوشحالی کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی فرما لیں، دعا کر لی جائے، دعا کر سکیں۔ ذرا بیٹھے رہیں، نکاح اعلان ہو جائے، اس کے بعد دعا۔ جن اسکولوں کو اسکول اور کالج کے جن اسٹوڈنٹس نے اس سال 10th اور +2 کے اندر 90% یا اس سے زائد نمبرات حاصل کیے ہیں ایگزام کے اندر، ان کو سمان میں، ان کے اعزاز میں الور کے اندر 15 مارچ کو ایک تقریب رکھی گئی ہے، ایک محفل منعقد کی گئی ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ 15 مارچ کو الور کے اندر اسپورٹ جو اسٹیڈیم ہے اسی سے متصل ایک جگہ ہے پرتاپ آڈیٹوریم، تو وہاں یہ اسٹوڈنٹ پہنچیں اور اس محفل کا حصہ بنیں، اور یہ تقریب الور کے اندر جو ثانیہ ہاسپٹل ہے ان کی طرف سے منعقد کی جائے گی ان کے اعزاز میں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہماری قوم کے بچے اعلیٰ نمبرات ایگزام کے اندر کامیابی حاصل کریں تو ان کے اعزاز میں اور اکرام میں کوئی تقریب منعقد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ثانیہ ہاسپٹل والوں کو اس کا بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں۔ ٹائم ہے اس کا صبح 10 بجے سے
اور 2 بجے تک، دوپہر 2 بجے تک، صبح AM ٹو دوپہر 2 بجے۔ سبحان اللہ۔ میں جو ہمارے اندر جتنی برائیاں آج بڑھتی جا رہی ہیں ان کی جو اصل جڑ ہے میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جہیز جو ہے وہ جہیز ہمارے اندر سب سے بڑی آج برائی ہے جو سماج میں ہماری ہمارے بھائی ایک بات یاد دلا رہے ہیں، بہت شکریہ ان کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سماج میں ایک جہیز کی لعنت ہے، کاش کہ اس کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی، بہت اچھا مشورہ دیا، اچھی بات یاد دیا۔ میں واقعی 2-3 منٹ ضرور اس بارے میں کہوں گا۔ میں تو یہ جہیز کی جو لعنت ہے، جو ہم نے اپنے پڑوسی سماج سے لی ہے، جس کا اسلام سے اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں خود سوچو تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ تم ایک گھر سے نازوں پالی ان کی بیٹی بھی لے رہے ہو اور ان سے لاکھوں روپے کا ان کے اوپر بوجھ بھی ڈال رہے ہیں، چاہے وہ ادھار لیں، چاہے وہ بیمار پڑ جائیں۔ اگر تم اتنے غریب ہو، برا نہ ماننا، اتنے فقیر و مسکین ہو کہ تم اپنے بیوی کو بستر نہیں دلا سکتے، تم کھانے کے لیے پلیٹیں نہیں لے سکتے، تم مجبور ہو، تم یہ کہو کہ ہمارے گھر میں برتن نہیں ہیں، اگر آپ ڈنر سیٹ دے دیں گے تو برتن میں کھانا کھلا دیں گے، پلیٹوں میں، ورنہ کیلے کے پتوں میں ہم آپ کی بیٹی کو کھانا کھلائیں گے، اسی پہ ہم بھی کھاتے ہیں۔ ہم بستر نہیں دے سکتے، ہم پنکھا نہیں لگا سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اگر اتنے غریب ہو تو میری رائے ہے کہ کسی اچھے حکیم کا علاج کراؤ، شادی مت کرو، تھوڑی دیر کر دو۔ یہ کمینے پن کی انتہا ذلیل حرکت ہے، ذلیل ترین حرکت ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ حیرت کرو گے، عربی زبان جو دنیا کی سب سے زیادہ ریچ لینگویج ہے، میں کئی زبانوں کا اللہ کا شکر ہے اسٹوڈنٹ ہوں، عربی سے زیادہ مالدار کوئی زبان دنیا میں نہیں، لیکن جہیز کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ ہی نہیں۔ عربوں کو جب جہیز سمجھانا پڑتا تھا مجھ کو تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ لگ جاتے تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا بلا ہے، کیونکہ خرچہ لڑکی والوں کے ذمے کہیں نہیں کیا جاتا سوائے ہمارے اس دیش کے، جس میں کنیاں دان کیا جاتا ہے، جس میں لڑکیوں پر، لڑکی والوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے صدن پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ گئے تھے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم پرسنل لا کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا واجپئی جی نے کہ میں تو صاف کہتا ہوں، ہم نے مسلم پرسنل لا سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہندو کوڈ بل ہم نے جو پہلی بار پاس کیا، پھر دوسری بار پاس کیا، اس میں ہم نے مسلم پرسنل لا سے سیکھا ہے۔ یہ واجپئی جی نے کہا جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو کنیاں دان ہوتا ہے، ایک مرتبہ دے دی لڑکی، ختم، بس اب اس کا میکے سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، ہم تو دان کر دیتے ہیں، لڑکی کا کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا۔ یہ انہوں نے کہا کہ لڑکی کی مرضی کو جو ہم نے ہندو کوڈ بل میں قانون لازم کیا ہے، یہ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے۔
میں نے واجپئی جی کو خط لکھا، فوراً اس تقریر کو سنتے ہی ان کو خط لکھا، فیکس سے وہ خط بھیجا، اس زمانے میں یہ نیٹ ورک کا زیادہ رواج نہیں تھا، تو میں نے ان کو خط بھیجا مبارکباد کا اور شکریہ کا، اور یہ بھی ان سے کہا کہ آپ نے ایک سچ بات صدن میں کہی، میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح اور بھی بہت سی اچھائیاں اور سچائیاں آپ غور کریں گے اور قوم کو اس کے قبول کرنے پر آمادہ کریں گے۔ اس کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی، بہت لمبی گفتگو ہوئی، وہ الگ بات ہے۔ بہت اچھا یاد دلایا ہمارے اس بھائی نے، جہیز کی لعنت بدترین لعنت، مطالبہ کرنا، امید کرنا، اس گھر کی لڑکی تلاش کرنا جہاں سے بہت زیادہ جہیز ملے گا، چاہے اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، چاہے اس کا خدمت کا مزاج نہ ہو، چاہے وہ چڑچڑے مزاج کی ہو، چاہے اس میں غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہو، ایسے ہی شادیاں چند مہینے کے بعد ٹوٹنے لگتی ہیں، ایسے ہی گھروں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ رشتے جہاں اخلاق کو دیکھا جاتا ہے، جہاں سمجھداری کو دیکھا جاتا ہے، جہاں خدمت کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے، نہ صرف خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، نہ صرف دولت کو دیکھا جاتا ہے، وہ رشتے ہوتے ہیں جو سدا قائم رہتے ہیں، گھروں میں محبت اور خوشی کا ماحول رہتا ہے۔ اچھا ہوا کہ یہ بات جو کہنے سے رہ گئی تھی، وہ یہ بات بھی ہمارے بھائی نے یاد دلا دی، اور میں نے ضروری سمجھ کر اور ان کے احترام میں یہ بات بھی آپ سے کہہ دی۔ بات تو اور تفصیل سے کہنے کی تھی، مگر مجھے امید ہے جب آپ کو گھن آ جائے گی اس رواج سے، اور آپ اپنے والدین سے کہیں گے، ہاتھ جوڑ کر کہیں گے، اصرار کر کے کہیں گے کہ کسی قیمت پر لڑکی والوں پر جہیز کا بوجھ میری شادی کے موقع پر نہیں ڈالا جائے گا، میں اپنے دست و بازو سے کماؤں گا، جو کھاؤں گا خود اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے اپنی ہونے والی زندگی کی ساتھی کو کھلاؤں گا، آرام پہنچاؤں گا، عزت دوں گا۔ یہ ہے انسانیت اور یہ ہے اسلام۔ دعا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آپ کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں، اے رب کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری جہالت کو دور فرما، ہماری بزدلی اور پس ہمتی کو ختم فرما، ہمیں حوصلہ بھی نصیب فرما، بہادری بھی نصیب فرما، ہمت بھی عطا فرما، حکمت و دانش بھی نصیب فرما، آپس میں اتحاد عطا فرما۔ اے رب کریم کلمے کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر ہم سب میں مضبوط ایکتا قائم ہو، اور ہم اس مشن میں اپنی صلاحیتوں کو لگائیں جو آپ نے ہمارے حوالے کیا ہے، کہ زمین میں انصاف کو قائم کرنا، زمین میں امن و شانتی کا مزاج بنانا۔ اے رب کریم سمجھداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس محفل کے منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اس میں شریک ہونے والے ہمارے تمام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں کو اے اللہ قبول فرما، اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے جس طرح کی تعاون کیا، سہیوگ کیا، اے رب کریم ان کو بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ ہمارے اس علاقے میں اور اس اسٹیٹ میں، پبلک میں، اور جو فورسز ہیں اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے درمیان ایک کوآپریشن اور ٹرسٹ اور بھروسے کے ماحول کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہم سب کی طرف سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ درود و سلام بھیج دیجیے ان کے اوپر اور ان کے اہل بیت پر، ذریت طیبہ پر، اصحاب و صحابیات پر، تمام ایمان والوں، ایمان والیوں پر، تمام اچھے انسانوں پر اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آپ تشریف رکھیں وہیں۔ ہیلو آپ
آپ مسافے کی کوشش نہ کریں، حضرت کی طبیعت ناساز ہے، یہ حضرت کا بڑا فضل ہے کہ اس کے باوجود وقت دیا۔ اخیر میں ہم ایک بار پھر نوجوان عالم دین مفتی محمد انوار قاسمی کی طرف سے آپ تمام مہمانان اعزام کا، علماء، ائمہ، اسکول و کالج کے اسٹوڈنٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ راستہ خالی چھوڑ دیں، براہ کرم مصافحے کی بالکل کوشش نہ کریں۔ اکرام یہ ہے کہ مہمان کا خیال فرمایا جائے۔ یہ راستہ خالی کر دیں۔